نظم سنو ذرا. یہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں حرف حرف حقیقت ہے. اب یہ مسئلہ ہے ہمارے نوجوانوں میں. اب اس کی وجہ سے اگر کوئی پھنس جاتا ہے، اس نے بھی وہ لیکچرز لکھے تھے بڑے مشہور، کیا تھے یار، ہیروز اینڈ ہیرو ورشپرز، اس طرح کر کے کوئی ہیں یار. سر تھامس کے بھی، سر تھامس کے لیکچرز تھے، سر تھامس لیکچرز، ہاں لیکچرز تھے نا اس کا، بڑے مشہور یار. کیا نام تھا ان کا؟ ہاں، آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان دا ہسٹری، سر تھامس لیکچرز ہے. ٹھیک ہے نا. آپ تھامس کارلائل جو تھا، اس کے لیکچرز ہیں، وہ بیسیکلی اورینٹلسٹ تھا. 1840s میں وہ لیکچر دیے گئے تھے، ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان ہسٹری. یہ لیکچرز پڑھنے والے ہیں. ان لیکچرز کے اندر بھی اس نے نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں. چلے مگر نظم سنتے ہیں. سنو جی، وہ کہتے ہیں مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت. توجہ، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. مذہب کے معاملے کے اندر نا بڑا جدت پسند ہے، جلدی جلدی مذہب بدلتا ہے، جلدی جلدی. آج دیکھ لیں. اور یہی نقشہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں کھینچا تھا. یہ صبح کو مومن ہوں گے تو رات کو کافر، رات کو کافر ہوں گے صبح مومن. ایمان ان کا ایسا ہو جائے گا. مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. توجہ، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی کوشش نہیں کرتا، ریسرچ کا پریاس نہیں کرتا، ریسرچ کی جگہوں پر بیٹھتا نہیں ہے. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. جہاں فٹافٹ جھک کر سر، پیر جی، بزرگ جی، بابا جی، اسکالر جی، انجینئر جی، ڈاکٹر جی، سائنٹسٹ جی، موٹیویشنل جی، تو فٹافٹ کی اسیاں کرتا ہے. آئی ایم بگ فین سر، آئی ایم بگ فین سر، آئی ایم بگ فین. مریدی کا اگر کوئی انگلش ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے تو وہ یہ فین ہی ہے. فین، ہاں سمجھ لو بھئی، میں تو یہی ترجمہ کروں گا. مریدی کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ فین بازی ہے. سر آئی ایم یور بگ فین سر، سلوٹ سر. وہ جا کام کر، جا کے فین کو سیکھ لو، وہ آپ فٹافٹ فین. یہ وہ جنریشن ہے کہ جو ٹھمکوں پر فین ہوتی ہے. یہ وہ جنریشن ہے جو گالیوں پر فین ہوتی ہے. یہ وہ جنریشن ہے کہ جناب جو اپنا سٹینڈ اپ کامیڈی پر فین ہوتی ہے. واہ یار واہ، یہ وہ جنریشن ہے. یہ کچے بادام پر فین ہو جاتی ہے، پکے بادام پر تو شاید ماری نہ جائے. جو جنریشن کچے بادام پر فین ہو جائے، عجیب قوم ہے. یہ ہمارا نقشہ کھینچ رہے تھے. کیا کہتے ہیں؟ تعویل کا پھندا، آخری سنے ذرا. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کوئی تعویل کا ہلکا سا جال بچھائے، کوئی نیا شوشہ چھوڑے، کوئی نئی جو ہے نا وہ ٹرمینالوجی نکالے، اسلامک سیکولرزم، نواں کٹا کھولیں گے ہم، نئی ہی چال ایجاد کریں گے. نہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے ہم، طرز جنوں نویں ہی ایجاد کریں گے. نہ کھبے دیکھیں گے نہ سجے، ہم سیدھا دیوار کے اندر بچیں گے.
نوجوانوں کو لے کے. سو تعویل مینس انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے جی. تو تعویل کا پھندا کوئی نئی انٹرپریٹیشن کوئی نکال کر لے آئے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. اب کیا اقبال کا طریقہ کار کیا تھا؟ اقبال شاہین سے تشبیہ دیتا تھا نوجوانوں کو. تو شاخ نشیمن، نشیمن کہتے ہیں جو اونچی جگہوں پر شاہین رہا کرتے ہیں. تو شاہی ہے کیا نہیں ہے تیرا، کیا ہے وہ شعر؟ قصر سلطانی نہیں ہے تیرا نشیمن، قصر سلطانی کے گنبد پر. نشیمن نہیں ہے تیرا نشیمن، قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو بند قفسوں میں اور پنجروں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، تو مغفل رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اونچی پرواز کے لیے آیا تھا. تو وہ کہتا ہے جیسے ہی کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے نا کوئی، تو یہ شاخ نشیمن سے اپنے گھونسلے سے بڑی جلدی اتر کے آ کے پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اپنے گھونسلے سے نکل کر جلدی باہر آ جاتا ہے. یہ رکشا کھینچا ہے. اب میں سمجھتا ہوں اتنا تازہ اور فریش کلام ہے یہ آج بھی نوجوانوں کے اوپر ٹچ بیٹھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی اٹھتا ہے دوسری جگہ سے، وہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اپنی کوئی ویو ہی نہیں ہے، اپنا کوئی جسے کہتے ہیں پیراڈائم ہی نہیں ہے، اپنا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اپنا کچھ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اپنے کچھ پرنسپل اور کرائٹیریا ہی نہیں ہے، اپنا کچھ میکانزم ہی نہیں ہے جس سے چیزوں کو سمجھتے ہوں. بس کیا ہے؟ گلیمر. پینٹ کوٹ ٹائی لگا لیں جی اور سٹیج پہ چل رہے، لو جی واہ واہ کیا بات ہے، اچھی گاڑی سے اتریں، آج بات تو یہ صحیح کرتا ہے. کیوں جی؟ اس نے گاڑی بڑی مہنگی رکھی ہوئی ہے. لوگوں کا معیار یہ ہو گیا نا. سادے کپڑے پہن کر کوئی درس دینے آ جائے، کوئی بات کرنے آ جائے، کوئی دین کی بات بتائے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں، اس کے علم سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا. یہ دیکھتے ہیں یار سادی سی شلوار قمیض پہنی ہے جی، کمر بچارے کی جھکی ہے، لہجہ دھیما ہے، بندہ ہی بڑا مسکین سا لگ رہا ہے. اس کے علم کی کوئی جبکہ کرائٹیریا تھا علم، کرائٹیریا تھا نالج. یہی آیت پڑی تھی نا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معیار تو یہ تھا کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. انہوں نے دیکھا جی 4 ویلر سے کون اتر رہا ہے، گارڈز کس کے ساتھ ہیں، فورن ٹرپس کون مار رہا ہے، انہوں نے تو یہ معیار سمجھ لیا. اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سکندری حقیقت نہیں ہے، کلندری حقیقت ہے. کاش یہ مسلمان سمجھتے. خیر